میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی جاہل ہے. نہیں آپ پھر وہی یہ کر میرا رہے قصور ہے. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ. طاغوت کیا ہے، اس کے بارے میں جو ویڈیو ہے بہت زیادہ وائرل گئی ہے کہ اس لڑکی کی اور سہیل الدین کی، کہ اس لڑکی نے کہا کہ معافی مانگیں کہ آپ نے ہمارے ملک کی 95% جو خواتین ہیں آپ نے ان کو جاہل کیا. اس کے جواب میں، اس لڑکی کے جواب میں سہیل الدین نے، اس شخص نے کہا کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں اس کو جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ علم والے اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک کی مثال اندھے کی اور ایک کی مثال جو دیکھ سکتا ہے اس جیسی مثال ہے ان دونوں کی. اس شخص کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ 95% جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان پڑھ جو ہیں ہمارے ملک میں خواتین ہیں، ان میں علم نہیں ہے، تو وہ ایک نسل کی تربیت اچھے سے کس طرح کر سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے دنیاوی علم اور ایک ہوتا ہے دین کا علم. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو کہاں فالو کر رہے ہیں؟ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی پر کب عمل کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح اپنے بچوں کو امام حسن اور حسین بنا سکتے ہیں؟ اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ 95% عورتیں خاندانوں کے مسئلوں کے اندر الجھی ہوئی ہیں جو کہ کوئی معنی نہیں رکھتے ان وہ مسئلے کہ نند نے یہ کر دیا، بہو ساس وغیرہ وغیرہ. ان مسئلوں کے اندر وہ الجھی ہوئی ہیں کہ ان کے خود کے بنائے ہوئے یہ مسئلے ہیں. وہ اپنے بچوں کی تربیت پر کس طرح سے وہ توجہ دے سکتی ہیں. تو یہ تھی اس شخص کی سٹیٹمنٹ. تو اس لڑکی کو جو بات نے ٹریگر کیا ہے وہ یہ تھی کہ عورتوں کو جاہل بول دیا گیا. اس لڑکی نے خود وہ معنی، طاغوت کے معنی، وہ جو شخص تھا وہ بتا رہا تھا، اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، آپ سے ہی 100 اور 150 دفعہ سن چکی ہوں، مجھے نہیں پتہ. پھر اس شخص نے جو ہے قرآن کی آیات سنائی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پھر اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اس آیات کی طرف نہ لے کے جائیں، آپ معافی مانگیں. کیوں نہ لے کے جائیں ہمیں اس آیات کی طرف؟ کوئی میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے وہ آیات، وہ قرآن کی آیات. ہم سننا ہی نہیں چاہتے اس چیز کو. ہم مکمل طور پر ویسٹرن معاشرے کی طرف جا چکے ہوئے ہیں. آپ ابھی اپنی کوئی بھی جو ہے سوشل میڈیا کی کوئی بھی پیج اوپن کریں، آپ کی فرسٹ پکچر اور ویڈیو کیا آئے گی آپ خود دیکھ کے اندازہ لگائیں. کہاں پر ہے عورتوں کے پردے؟ کہاں پر ہے عورتوں کی دینی تعلیمات؟ کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ ڈگریاں لے لے کے سجائی ہوئی ہیں. وہاں پہ اسلام جو کام آنی ہے، جو آخرت میں جو چیزیں، جو علم کام آنا ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے جو ہے اس کی تربیت کس طرح کی ہے؟ اور وہ تبھی کر سکتی ہے اگر وہ پڑھی لکھی ہے، وہ دینی معاملات میں آگے ہے، اس کو پردے کا خیال ہے بہت زیادہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کہاں پر غلط ہے، اس نے کیا غلط بولا ہے، یا آپ مجھے بتائیں گے؟ دیکھتے ہیں طاغوت کیا ہے. طاغوت کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، اپنی حد سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو خدا ماننا اور خدا کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دینا. اور کوئی انسان آپ کو اگر کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو آپ وہ کام کریں گے، اس کی مانیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کام سے منع کیا گیا اور یہ کام کرنے کا، آپ اس کو اگنور کریں گے. کسی کی مان کر چلنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ طاغوت ہے. طاغوت بہت طرح کے ہوتے ہیں اس معاشرے میں جو بہت زیادہ عام ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی چاہتی ہے، سپوز ایگزامپل ہے کہ ایک لڑکی اگر چاہتی ہے پردہ کرنا، تو جو آج کل کے جو پیرنٹس جنریٹ ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس ماڈرن دور میں جئیں کی طرح جئیں. وہ پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو میری بچی ہے وہ پردہ کرے. تو اس لڑکی نے اپنے پیرنٹس کی مانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. یا پھر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میری بچی پردہ کرے اور بچی پردہ نہیں کرنا چاہتی. تو دونوں طرف حکم تو اللہ کا ہے، دونوں طرف اللہ کے حکم کو اگنور کر رہے ہیں ہم. تو یہ طاغوت ہے. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے، تو وہ ہم طاغوت ہیں، ہم طاغوتی ہیں اس ٹائم، اس لحاظ سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو کافر اور منافق ہیں وہ قرآن کی آیات کو سن کر ان کے جو دل ہیں وہ گھٹنے لگتے ہیں. تو بالکل یہی مثال ان کی ہے.
اور اس لڑکی کے بارے میں یہی کہوں گی میں کہ اگر کسی شخص کو علم و شعور عقل نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ گریز کریں اس چیز کے اوپر بحث کرنے سے، آپ دور رہیں اس چیز سے، بہتر ہے کہ آپ نہ بولیں۔ قرآن مجید میں سورہ زمر آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ بات کو سنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ لوگوں نے اس ورڈ کی، جب یہ ورڈ جو ہے، یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، تو لوگوں نے، کچھ لوگ جان پوچھ کر جو ہے اس کی میم بنائی گئی ہے، اس دینی تعلیمات کا جو ہے مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ غوار جاہل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ایسے انسانوں کو۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم طاغوت سے بچو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس ورڈ کا یوز کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ النساء میں بھی جو ہے آیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو آپ جو ہیں دینی تعلیمات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ قرآن پاک کو ایک اونچائی میں رکھنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، یا اس کو ایک اونچائی پہ رکھ کے صرف آپ کو سارا ثواب نہیں مل جانا۔ آپ پڑھیں، اور یہ بات جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اس کو دینی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو دیکھنا چاہیے، اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، تاکہ عورت کو پردے کا پتہ چلے، مرد کو پتہ چلے کہ رسپیکٹ کرنی ہے عورت کی۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اور ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔